ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ جو مہمان تھے آسٹریلیا سے سیرت عباس صاحب, اعجاز صدیقی صاحب, ظفر اقبال صاحب, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر عباسی صاحب. میں ان سے بات کرتا ہوں. جی عباسی صاحب. السلام علیکم. جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. عابد صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صدیقی صاحب بھی, ظفر اقبال صاحب, وسیع عباس صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں. اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو دیکھیں گورنمنٹ تو 67 ایئرز ہو گئے, اب تک گراف نیچے ہی گرا ہے, اوپر تو گیا نہیں ہے, اور یہ نیچے ہی جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں جو فلاپ ہو گئی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں فلاپ, لیکن تبدیلی جو ہے اوپر سے نیچے آنی چاہیے یا نیچے سے اوپر جانی چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے ہوئے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے, اور جہاں مسجدوں میں لوگوں کو اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو, اس ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے تبدیل ہو جانے سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہمارے اخلاق اور رویوں میں تبدیلی آئے گی, جب ہماری سول سوسائٹی, ہماری کمیونٹی کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. اگر مسجدوں کے اندر سے جب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں پیچھے اگر جوتے چورے ہو جاتے ہیں, تو اس میں انڈیا, امریکہ یا ہمارے کسی جو دوسرے دشمن ممالک ہیں ان پہ تو کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. ہماری اپنی نیچر جب تک چینج نہیں ہوگی, جب تک ہم خود چینج نہیں ہوں گے, تو ہم توقع رکھیں گے کہ حکمران چینج ہوں گے اور کوئی اچھی گورنمنٹ آ جائے گی اور ہمارے معاملات حل ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہوگا. اگر ہونا ہوتا تو 67 ایئرز ہو گئے ہیں, تو جب تک پاکستان کے اندر یعنی نصابی سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جائے گا پولیٹیکل بیسس پہ, ریلیجس بیسس پہ. اب پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں, میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ کیپٹل کے اندر ایسا ادارہ موجود ہے جہاں پہ ویپن پڑا ہوا ہے, گنے پڑے ہوئے ہیں, توپے پڑے ہوئے ہیں, طرح طرح کے بم پڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن اس کی طرف حکومت کی نظر نہیں. اور وہاں کا جو مولوی بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی بھی کنڈیشن نہیں کر رہا. اس کے اریسٹ کے جب وارنٹ جاری ہوئے, دیکھنا تو یہ کہ جب لوگ دیکھیں نا 15-20 بندے جب پھانسی لگے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن حکومت کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ جب تک مضبوط انداز سے پبلک بھی نہیں آئے گی, پبلک سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. پبلک نے 1965 سے لے کے آج تک ہر حکومت کو جو ہے وہ دیا, چانس دیا اور اس کے ساتھ سپورٹ کی ہے. لیکن دیکھنا تو یہ کہ ہمیں مخلص حکومت کے ساتھ مخلص لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ چل سکے. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا یہ ایک سوال ظفر صاحب پیدا ہوتا ہے. جب یہ انسیڈنٹ ہوا پشاور والا, تو باہر والا بندہ آئے نا, تو یہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کون سے روم میں جانا ہے, کہاں پروگرام ہو رہے ہیں, کہاں دفتر ہے. بہت بڑا وہ ادارہ ہے فوج کا, اور اس میں روم ہے, روموں کے اندر سے راستے جاتے ہیں, اور وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو تمام چیز کا پتہ تھا, ہر چیز کا پتہ تھا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی نا آپس میں طالبان کے ساتھ, تو انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے نام لیے تھے کہ یہ جو ہمارے جو ہے نا اس کی وکالت کریں گے. تو وہ پاکستان میں موجود ہیں یہ لوگ, یہ لال مسجد والے موجود ہیں, فضل الرحمان صاحب موجود ہیں جو اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے حالات ملک کے ٹھیک نہیں کریں گے تو جس طرح آپ نے اپنی باپ دادے کی جائیدادوں کو فروخت کر کے سوئس بینکوں میں یا یورپین میں اپنے بینک بیلنس بنائے ہوئے ہیں, اسی طرح پاکستان کے لوگ جو برطانیہ میں بس رہے ہیں اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان سے اپنی دادے کی جائیدادیں فروخت کریں اور برطانیہ میں منتقل کریں کہ آپ کو وہاں سیف نہیں ہے. تو یہ آنے والا وقت آپ کو خراب کر رہا ہے اور اپنے ملک کی تباہی آپ خود لے کر جا رہے ہیں. دوسری چیز, آپ 67 سال ہو گزر چکے ہیں, آج تک آپ کشمیر کی پالیسی کی جو ڈکلیئر نہیں کر سکے, اور کشمیریوں کو آپ ساتھ لگا کر 1 انچ بھی زمین کشمیر کی آزاد نہیں کروا سکتے مقبوضہ کشمیر کی. جس طرح آپ نے گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل کر کے 4.5-5 ہزار مربع میل کا جو علاقہ آزاد کشمیر کا یہ چھوڑ دیا ہے, وہاں پر پوری فوج مسلط ہے پاکستان جو لیڈر ہیں وہاں کے. تو جب تک یہ آپ اس کو ایک نہیں کریں گے اور کشمیریوں کو آگے نہیں کریں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنی پالیسی واضح نہیں کریں گے, تب تک کشمیری قربانی دیتے رہیں گے. پاکستان میں دہشت گردی یہ ٹیررسٹ ہوتا رہے گا, قتل و غارت ہماری ماؤں بہنوں کی بیٹیاں جو ان کے بچے ہیں وہ اسی طرح مرتے رہیں گے اور آپ اس پر سیاست کرتے رہیں گے. لیکن اب وہ وقت نہیں ہے, اب جو وقت بدل چکا ہے, اب لوگ آپ کے گربانوں میں اور ایوانوں میں پہنچیں گے, وہاں سے آپ کو کسیٹ کر بھر لے کر آئیں گے اور آپ کی جو ہے نا وہ اس کا حساب کریں گے, کیونکہ اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی اولاد کا کوئی دشمن نہیں ہوتا, اس کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس پر آپ بچیں اس سے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی سیرت عباس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کچھ اپنے ویو بتائیں، اپنی مرضی سے بتائیں، ہم کوئی سوال نہیں پوچھتے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ہماری کمیونٹی رہ رہی ہے، جو آپ کی تنظیم ہے شیعہ سیفٹی کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ یہ ہمارے لوگ، ہماری کمیونٹی آپ کی کیا سپورٹ کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری تنظیم کا نام شیعہ سیفٹی ضرور ہے، لیکن اب جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، ہم نے اس کام کو ایک بڑے پیمانے شروع کر دیا، ہیومن سیفٹی تک اس کو لے کے جا رہے ہیں. ہم ان افراد کو بھی پاکستان میں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں جو اقلیتی ٹھیک ہے، جو حیثیت پاکستانی ملک میں رہ رہے ہیں. میرا صرف آپ کی جو برکت ٹھیک چلیں. یہ میرا حال ہے کوئی سروس میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے تھوڑی آواز ہمیں رک رہی ہے. جی اعجاز صدیقی صاحب آپ بتائیں کیونکہ کلوز کریں، ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہو گیا ہے تو میرا حال ہے میرے آخری الفاظ یہی ہے کہ سانحہ پشاور جو ہے یہ 9/11 سے بھی بڑا ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق آموز ہے. ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، ملک اور قوم ایک بن کر جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ہم زندہ ہیں، ہماری قوم زندہ ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور دہشت گردی کو واقعی زمین سے وہ ہمیشہ کے لیے اکھاڑنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کے سب سے محفوظ ملکوں میں محفوظ ہو. لوگ باہر سے آئیں اور ہمارے ملک میں وزٹ کریں، دیکھیں کہ پاکستان ہمیشہ تاز حیات زندہ رہنے کے لیے پاکستان وجود میں ہے. اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھی جتنے بھی پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر عوام رہتے ہیں، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس ہنسانے سے ہمارے حوصلے نہ کبھی جو ہے وہ پست ہوئے ہیں اور نہ انشاءاللہ پست ہوں گے. ہم قوم ہیں اور انشاءاللہ ہم قوم بن کے رہیں گے. جی چل صاحب فائنل. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت، ان کو چاہیے کہ آپ ان کو اللہ تعالی وقت دیا ہے، فوری طور پر عمل کریں اور اپنا آپ منوائیں کہ ہم نے پازیٹیو لائنیں لینی ہے، یہ پازیٹیو کام کرنے ہیں اور ہم نے عمل کرنا ہے. جو بھی طالبان کا ساتھی ہے اس کو وہاں سے پکڑیں اور گرفتار کریں، اس کو جو فانی ہے اس کو بارڈر کراس کریں، جو دہشت گرد ہے اس کو پھانسی لٹکائیں. جب تک یہ عمل کام ہے آپ اس کو جتنے بھی دیر کریں گے جناب آپ اپنی اہمیت جو لاس کر دیں گے. اور یہ بھی موقع آپ کو نہیں ملے گا. ہم آپ کی جو بسیں جو بنا رہے ہیں اور موٹر وے بنا رہے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ اور ترقی یافتہ مال کے سامنے پیش ہو، لیکن فاؤنڈیشن جو ہمارے ملک کی ہے، سیفٹی ہے زندگیوں کی، اس کو پہلے سیو کریں. جناب اعجاز صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی اور نئی نئی باتیں کی ہیں، تو وہ ہمارے ریکارڈ میں انشاءاللہ آپ کے مستفید ہوں گے. جناب چودھری ظفر اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ. جناب سیرت عباس صاحب جو ہمارے آسٹریلیا سے لائیو تھے، ٹیکنیکل تھے، سی سی ٹی وی کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے کالر تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باقی کالرز جن کی کالیں آئی ہیں لیکن نمبر بزی ہونے کی وجہ سے میں اٹینڈ نہیں کر سکا، ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں ضرور آپ کو موقع دوں گا اور آپ دعا کیجئے گا. ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم حق و سچ کی بات کرتے رہیں گے. ناظرین ہمارا یہ مقصد پروگرام کرنے کا یہ تھا کہ یہ پاکستان میں جو حالات ہیں موجودہ، اس پروگرام کی وجہ سے ان لوگوں تک جو ارباب اختیار ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ وہ اس سے سبق لے اور جدید جو دور ہے اور جدید دور میں جو سہولیات ہیں ان سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں. آج کل ہر چیز اویلیبل ہے، اس کو اس جگہ پر خرچ کیا جائے، اس پیسے کو وہاں خرچ کیا جائے جہاں ہماری قوم و ملک کا فائدہ ہو اور ہم ایک اچھے معاشرے کے طور پر گنے جائیں. دوسری جو بڑی بات ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ دہشت گردوں کو مار کر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا. اگر کسی ایک کو ماریں گے تو اس کا بھائی اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ کھڑے ہوں گے. لیکن ذہنی چینجنگ لانی ہے. ذہنی چینجنگ کے لیے جو نرسری ہے، مدرسے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جہاں سے دہشت گرد پروان چڑھتے ہیں، میرا حال ہے ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، سرکاری تحویل میں لے لینا چاہیے، تو یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلے پیغام میں نئے مہمانوں کے اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.